السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ صرف اور صرف ایک صدقہ دینا ہی نہیں، بلکہ یہ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے صرف زکوٰۃ دینے والے کو یا جو لے رہا ہے اسی کو نہیں، بلکہ زکوٰۃ دینے والے کو اور اس کے گھر والوں کو بھی، اور یہاں تک کہ اس کے مال کو بھی فائدہ پہنچتا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اس کے متعلق جو فرمایا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ آپ ان سے صدقہ لیجئے جو زکوٰۃ کی شکل میں ہے، وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ کا ان سے زکوٰۃ لینا، ان سے صدقہ لینا، ان کو پاک کرنا ہے۔ جب آپ ان سے زکوٰۃ لیں گے، ان سے صدقہ لیں گے، تو ان کو گناہوں سے اللہ رب العزت پاک کر دیں گے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کے مال کو بھی اللہ رب العزت پاک کر دیں گے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور جب آپ ان سے صدقہ اور زکوٰۃ لیں تو اس کے بدلے ان کو دعا دیں۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، یہ امر کا صیغہ ہے، تو آپ کا دعا دینا ان کے لیے باعث سکون ہوگا۔ ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کا دعا دینا ان کے لیے باعث سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اور اس بات کی ان کو خوشی ہوگی کہ ان کی زکوٰۃ، ان کے جو صدقہ ہے، فرضی صدقہ جو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیا ہے، تو اس سے ان کو کیا مل رہا ہے؟ ان کے گناہوں کا کفارہ اور ان کے مال کی پاکیزگی۔ اب یہ زکوٰۃ جب دیتے ہیں، اور یہ فرض کیوں ہے، اور اس سے کیا فائدہ ہے؟ کہ جو انسان کے دل میں ایک مال کی حرص ہوتی ہے، ایک مال کی لالچ ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں، میرے پاس بہت مال ہے، میں بہت امیر ہوں، تو اس زکوٰۃ کے دینے سے اس کے دل میں اس کی تڑپ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، مال کی لالچ کم ہو جاتی ہے، اور اس کو اس بات کا یقین رہتا ہے کہ جس طرح یہ مال میرے سے چلے جا رہا ہے، اسی طرح میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے یہ مال کب تک ہے میرے پاس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں حکم دے رہے ہیں کہ وصلی علیہم۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ جمع کروایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا دیا کرتے تھے، اللہم صلی علیہم، یا ہمارا نام لے کر
یہ کہا کرتے تھے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یعنی کہ اس شخص کو بھی دعا دی جا رہی ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی دعا دی جا رہی ہے۔ تو آل سے مراد اہل و عیال ہیں۔ ابی اوفا جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طریقے سے دعا دی۔ تو میں نے جب یہ دعا کے متعلق بتایا تھا، کیونکہ ابھی جو آیات کا سلسلہ چل رہا ہے، پہلے احادیث سے میں نے زکوٰۃ کے متعلق آپ کو بتایا تھا، اب آیات کے سلسلے سے بتا رہا ہوں، تو اس میں جو احادیث فٹ ہوتی ہیں وہ میں ساتھ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو تب بھی میں نے بتایا تھا کہ جب بھی زکوٰۃ لینے والے، جو زکوٰۃ جمع کرنے والے ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ گھروں میں آ کر زکوٰۃ لے کے جاتے ہیں، جن کو علم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں گھر والے نے زکوٰۃ دینی ہے تو ان سے ہم زکوٰۃ اکٹھی کر کے تو کسی غریبوں میں لگا دیں گے۔ تو ان کے لیے یہ ایک حساب سے حکم ہے کہ جب وہ زکوٰۃ لینے والوں سے زکوٰۃ لیں، ان سے اکٹھی کریں، تو ان کو جا کے لازماً یہ دعا بھی دے کر آئیں، تاکہ جب وہ زکوٰۃ دیں تو ان کو اس بات کی تسلی ہو، اس بات کا ان کو سکون ہو کہ ہم نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ جب ہم یہ دعا نہیں دیں گے، کیونکہ زکوٰۃ تو صحابہ کرام نے بھی دی، تو جب وہ زکوٰۃ دیتے اور آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دینا تو ان کے لیے باعث سکون ہوتا تھا۔ تو اسی لیے صرف اور صرف زکوٰۃ دینا ہی ایک صدقہ دینا نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے گناہوں کی پاکیزگی بھی ہے، مال کی پاکیزگی بھی ہے۔ تو جو لوگ، میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، اکثر وہ کہتے ہیں کہ اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں تو وہ زکوٰۃ کے مسائل نہیں سیکھتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، نہ ہم صاحب نصاب ہیں۔ تو میں شروع جب میں نے کیا تھا یہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل، تب بھی میں نے کہا تھا، اور درمیان میں بھی کئی مرتبہ جو ہے کئی دروس میں میں بات دہراتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے صرف مسائل ان لوگوں کو سیکھنے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہیں وہ اس نیت سے سیکھے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی کسی دن صاحب نصاب بنائے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دوں گا۔ یہ ایک سوچ اور یہ ایک نیت جب شخص یہ کرتا ہے تو اس کو نیت کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب نصاب کو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، لیکن اس نے جو نیت کی ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کی وعدہ ہے، اللہ رب العزت اس کو ثواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں جو ہے وہ آیات کے ذریعے سے جو میں آپ کو اس کے متعلق بتا رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ اس کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعا حاصل ہو رہی ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں، مال کی پاکیزگی ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس سے ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس سے ہماری ایک مسلمان ہونے کی نشانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سنت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرا دوست اور اس کے والد صاحب دونوں ہی ایکسیڈنٹ کے شکار کی وجہ سے، ایک کی بائیں ٹانگ فریکچر ہے، ایک کی دائیں ٹانگ فریکچر ہے، تو ان کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، باپ بیٹوں کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشفي أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.